یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات مئی کی 19 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس نے خشکی پر نصب کیے جانے والے مزاحمتی PAC-3 میزائلوں کو تعینات کرنے کی غرض سے مغربی شہر اوساکا میں ایک مشق کی ہے۔ یہ میزائل شکن مشق مائشیما ساحلی علاقے میں جمعرات کے روز کی گئی۔ وسطی جاپان کے میے پریفیکچر میں قائم ایک اڈے سے 6 بڑی گاڑیاں وہاں پہنچی۔ ان گاڑیوں میں ریڈار اور PAC-3 نظام کے لیے گشتی لانچرز تھے۔ فضائی سیلف ڈیفنس فورس کے ارکان نے لانچرز کو تیار کرنے اور ریڈار اور اینٹینا کو ہم آہنگ کرنے کے لیے طریقہ کار کی جانچ پڑتال کی۔ اس میں تقریباً 20 منٹ صرف ہوئے۔ PAC-3 نظام اس مقصد سے بنایا گیا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے میں تباہ کن ایجس جہازوں کی ناکامی کی صورت میں بھی یہ ان میزائلوں کو روک لے۔ اوساکا کے نزدیک PAC-3 میزائلوں کو شیگا اور میے پریفیکچروں میں قائم اڈوں پر نصب کیا گیا ہے۔ چونکہ ان کی حد مار صرف درجنوں کلومیٹر میں آتی ہے، اس لیے انہیں کلیدی تنصیبات کے قریب یا جہاں میزائل گرنے کی توقع ہو وہاں پیشگی تیار رکھا جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فضائی سیلف ڈیفنس فورس کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ جاپان بھر میں تعیناتی کی مشقیں کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز کی مشق اس تناظر میں کی گئی ہے کہ شمالی کوریا نے رواں سال متعدد بار بیلسٹک میزائلز فائر کیے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے خبردار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے شمالی کوریا صدر جو بائیڈن کے رواں ہفتے کے اختتام پر ہونے والے جنوبی کوریا اور جاپان کے دورے کے موقع پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل یا جوہری تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ شمالی کوریا نے صرف ایک روز میں کرونا وائرس کے 2,60,000 سے زائد نئے مشتبہ متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ حکمران ورکرز پارٹی کے اخبار رودونگ سمبن نے جمعرات کے روز خبر دی کہ بدھ کے روز شام 6 بجے تک کے 24 گھنٹوں کے دوران بخار کے تقریباً 2,62,000 نئے متاثرین اور ایک شخص کی موت بھی تصدیق ہو چکی ہے۔ شمالی کوریا کرونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کی جمعرات کے روز پہلی رپورٹ دینے کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر بخار کے 2 سے 3 لاکھ متاثرین کی تصدیق کرتا چلا آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اپریل کے اواخر سے لگ بھگ 20 لاکھ افراد بخار میں مبتلا ہونے کی علامات تھیں اور 63 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اگلے ہفتے اپنے دورہ جاپان کے موقع پر ایک نئے علاقائی پروگرام ہند بحر الکاہل معاشی ڈھانچے یعنی IPEF کے آغاز کا اعلان کریں گے۔ جناب بائیڈن طے شدہ منصوبے کے مطابق اپنے جنوبی کوریا اور جاپان کے 5 روزہ دورے کا آغاز جمعے کے روز کر رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے صدر کے ایک ایسے موقع پر ہونے والے دورے کی اہمیت پر زور دیا ہے جب دنیا یوکرین پر روسی حملے کا جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ہند بحر الکاہل خطے میں امریکی قیادت کو ابھارنے کے لیے اس اہم موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔
قومی سلامتی مشیر کا کہنا تھا کہ بائیڈن وزیر اعظم کشیدا فومیو کے ساتھ اپنی ملاقات کے موقع پر IPEF معاشی ڈھانچے کا آغاز کریں گے۔ جناب سلیوان نے کہا کہ IPEF کا مقصد نئے چیلنجز سے نمٹنا ہے، جیسا کہ ڈیجیٹل معیشت کے لیے ضوابط طے کرنا، فراہمی کی محفوظ اور لچکدار چینز کو یقینی بنانا اور توانائی منتقلی کا انتظام کرنا۔ بظاہر یہ اقدام چین کو ذہن میں رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ جناب سلیوان نے کہا کہ جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں سمیت ہند بحر الکاہل خطے کے رہنما عملاً اس نئے ڈھانچے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان سے سن رہے ہیں۔ حکومت جاپان نے یوکرین کی مدد کے لیے اسے اضافی $30 کروڑ کا قرضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس نے روس کے حملے کے خلاف مزاحمت جاری رکھی ہوئی ہے۔ جاپان نے رواں ہفتے کے اوائل میں یوکرین کے ساتھ $30 کروڑ کے قرضے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس تازہ ترین فیصلے کے ساتھ جاپان یوکرین کو مجموعی طور پر $60 کروڑ کے قرضے فراہم کر رہا ہے۔ جاپانی وزیراعظم کشیدا فومیو امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ آئندہ پیر کے روز اپنی سربراہ ملاقات میں جاپان کے فیصلے کی تفصیل بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب کشیدا جناب بائیڈن کے ساتھ یہ تصدیق کرنے کے خواہش مند بھی ہیں کہ 7 ملکوں کا گروپ G7 اتحاد کا مظاہرہ اور یوکرین کو معاونت فراہم کرنا جاری رکھنے اور مزید پابندیوں کے ذریعے روس پر پہلے سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ جاپانی حکومت یوکرین اور اس کے ارد گرد کے ملکوں کو انسانی اور مالی امداد دیتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خوراک کے عالمی بحران کے تناظر میں اجناس اور دیگر اشیاء کی برآمد دوبارہ شروع کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ جناب گوتریس نے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بدھ کے روز منعقد ہونے والے گلوبل فوڈ سیکیورٹی کال ٹو ایکشن کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ روسی جارحیت کے باعث یوکرین کی اجناس اور روس کی کھاد کی برآمدات میں کمی آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ان کی فراہمی میں قلت پیدا ہو رہی ہے اور قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ خوراک کے عالمی بحران میں مزید شدت لا سکتی ہے۔ جناب گوتریس نے کہا کہ وہ اس معاملے پر رشین فیڈریشن، یوکرین، ترکی، امریکہ، یورپی یونین اور دیگر کلیدی ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس لاکھوں افراد کو فاقہ کشی سے بچانے کا واحد راستہ مل کر اقدامات اٹھانا ہے۔ اجلاس میں 40 سے زائد ممالک شریک ہوئے، لیکن ان میں روس شامل نہیں تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی باری سے منتقل ہونے والی صدارت کے منصب پر رواں ماہ فائز امریکہ نے کہا ہے کہ خوراک کے تحفظ کے موضوع پر کونسل جمعرات کو تبادلہ خیال کرے گی۔ پاکستان میں منصب سے ہٹائے گئے سابق وزیر اعظم عمران خان ملک بھر میں بڑے جلسے منعقد کر رہے ہیں اور عام انتخابات کے قبل از وقت انعقاد کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس سے سیاسی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب عمران خان کو ان کی اپنی جماعت کے بعض ارکان کی حمایت سے پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اپریل میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ملکی اور بیرونی طاقتوں کی سازش کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا اور وہ موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اپنے حامیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز پاکستان کے مشرقی شہر گوجرانوالا میں منعقدہ ریلی میں ان کے ہزاروں حامیوں نے شرکت کی۔ انہوں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منتخب جمہوری حکومت کو چند لوگوں نے اس لیے ہٹا دیا کیونکہ یہ ان کے مفادات کو پورا نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے حامیوں سے رواں ماہ کے آخر میں دارالحکومت اسلام آباد میں جمع ہونے کی اپیل بھی کی تاکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف پر عام انتخابات جلد کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ عہدے سے ہٹائے جانے سے قبل ذاتی وجوہات کی بنا پر عمران خان کی پاکستان کی فوج کے ساتھ اختلافات کی اطلاع دی گئی تھی۔ عمران خان کے روس کے جانب جھکاؤ اور چین کی حامی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات بھی نمایاں سرد مہری کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔